اسلامی تاریخ کے اوراق ایسے غازی اور شہداء کے تذکرے سے بھرے پڑے جن کے نام سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کی بہادری کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جرئی انسان بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ایک ایسا جنگجو جس کے بارے میں خلیفہ وقت نے تمام فوجی کمانڈروں کو ایک سرکاری فرمان جاری کیا اور کہا، خبردار اسے کبھی کسی لشکر کا امیر نہ بنانا، کیونکہ یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سمندر میں کود جاتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اپنے ساتھ فوری فوج کو بھی مہم جوئی کی نظر کر دے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ کسی عام سپاہی کے لیے نہیں بلکہ البرا بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ وہ شخص جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا رد نہیں ہوتی کی خوشخبری دی تھی۔ البرا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشہور زمانہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ جہاں انس نے اپنی زندگی رسول اللہ کی خدمت اور احادیث کی تدریس میں گزاری، وہی البرا نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرید و فروخت کا سودا بنا لیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر نحیف اور دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے سینے میں موجود دل کسی شیر کی مانند تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، شہادت۔ وہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، ہر مارکے میں صف اول میں نظر آتے، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ ہر جنگ سے غازی بن کر لوٹتے، جبکہ ان کی روح شہادت کے جام کے لیے تڑپتی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب فتنہ ارسات نے سر اٹھایا تو مسلمہ کذاب نے 40,000 کا لشکر جمع کر کے اسلام کو چیلنج کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے بقا کی جنگ تھی۔ یمامہ کے میدان میں لڑائی اتنی سخت تھی کہ تاریخ لکھتے ہوئے قلم کام جاتے ہیں۔ بنو حنیفہ کے باغی ایک بہت بڑے باغ میں محصور ہو گئے جس کی دیواریں قلعے جیسی مضبوط تھیں۔ مسلمانوں کے لیے ان دیواروں کو باندھنا ناممکن ہو گیا۔ جنگ ایک ایسے تعطل کا شکار ہو گئی اور مجاہدین کی شہادتیں بڑھنے لگیں۔ اس نازک مرحلے پر البرا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو آج کے جدید دور میں کمانڈوز کے لیے بھی ناممکن لگتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے ایک ڈال پر بٹھاؤ، اپنے نیزوں پر بلند کرو اور اس موت کے باغ یعنی گارڈن آف ڈیتھ کے اندر پھینک دو۔ پہلے تو صحابہ ہچکچائے، لیکن البرا کے اصرار پر انہیں دیوار کے پاس اچال دیا گیا۔ تصور کیجئے، ایک طرف ہزاروں مسلح دشمن اور دوسری طرف اکیلا البرا رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرے، دشمن ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن البرا رضی اللہ عنہ کی تلوار بجلی بن کر کڑکی۔ انہوں نے تنہا لڑتے ہوئے قلعے کی دروازے تک راستہ بنایا، اس کے پہرے داروں کو قتل کیا اور اپنے خون سے لت پت ہاتھوں سے قلعے کی زنجیریں کھول دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یمامہ کے بعد بھی البرا رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سفر جاری رہا۔ وہ ہر مارکے میں اپنی موت کو تلاش کرتے رہے۔ ایران کی فتح کے دوران تستر کے مقام پر دشمن نے قلعے کی دیواروں سے ایک ہولناک طریقہ اپنایا۔ انہوں نے لوہے کی زنجیریں آگ میں سرخ کر کے نیچے پھینکی، جن کی سروں پر لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یہ زنجیریں مسلمانوں کے جسموں میں پیوست ہو کر انہیں اوپر کھینچ لیتی۔ اچانک ایک زنجیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر دس گئی۔ انس رضی اللہ عنہ تکلیف سے تڑپ رہے تھے اور زنجیر انہیں اوپر کھینچ رہی تھی۔ البرا بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کسی چیتے کی طرح دیوار پر لپک کے انہوں نے ننگے ہاتھوں سے اس سرخ گرم لوہے کی زنجیر کو پکڑ لیا۔ گوشت جلنے لگا، دعا اٹھنے لگا، ہتھیلیاں ہڈیوں تک جلس گئی، لیکن اس مرد مجاہد نے تب تک زنجیر کو نہیں چھوڑا جب تک اپنے بھائی کی جان نہ بچا لی۔ یہ تھا وہ بھائی چارہ اور ایثار جس کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ تستر کی اس جنگ کے دوران مسلمانوں نے البرا رضی اللہ عنہ سے کہا، اے البرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھا کر کوئی دعا مانگے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ آج ہمارے لیے فتح کی دعا کیجیے۔ البرا رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا مانگی جس میں ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ اے میرے رب، ہمیں ان پر فتح عطا فرما اور مجھے آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یعنی شہادت نصیب فرما۔ دعا قبول ہوئی۔
جنگ کے آخری لمحات میں ایک ایرانی گھڑ سوار نے ان پر حملہ کیا اور البرہ رضی اللہ عنہ اسی خاک پر گرے جس کی تمنا وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ فاتحہ یمامہ دستر کی زمین پر مسکرا رہا تھا۔ ان کی دعا پوری ہو چکی تھی، فتح بھی ملی اور شہادت بھی۔